معزز سامعین اکرام، آپ کو عباس خان کا سلام پہنچے۔ آج ہم آپ کو ازبکستان کی آزادی کے بعد پاکستانی وزیر اعظم کے پہلے دورہ تاشکند کا حال سناتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں جون 1992 میں لکھی گئی ہماری تحریر پیش ہے۔ تو لیجئے دوستو، سنیے وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف کا دورہ تاشکند۔ دوستو، کوئی 6 ماہ سے سنا جا رہا ہے کہ ازبکستان کے صدر اسلام کریموف پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس موقع پر دونوں ممالک میں سفارتخانے کھولے جائیں گے۔ ویزے کا اصول ختم کر دیا جائے گا۔ ہم تو ظاہر ہے کہ خوشی ہی منائیں گے کہ عرصہ 12 سال سے پاکستان کا سفر کرنا ہمارے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماسکو سفارتخانہ سے تھرڈ سیکرٹری جناب سہیل خان بھی تشریف لائے اور سفارتخانہ کی عمارت کے لیے کافی دوڑ دھوپ کی۔ لیکن جناب صدر کے دورہ اسلام آباد کی تاریخ طے ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ تاشکند میں متعدد افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے ڈرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس میں ماسکو کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیکر نے دورہ تاشکند میں اشارہ دیا تھا کہ پاکستان سے دور ہی رہنا، کوئی کہتا ہے کہ اب تو امریکہ سفارتخانہ کھل گیا ہے اور وہاں سے متواتر دباؤ ہے کہ اسلام آباد اور تہران کا رخ نہ کرنا۔ چند ماہ پہلے جب صدر موصوف نے دہلی کا دورہ کیا تھا تو دہلی کو اس کا قصوروار ٹھہرایا گیا کہ وہ بہرحال ماضی کے سوویت یونین کا بڑا پارٹنر تھا اور اب بھی اس منڈی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ ادھر ترکی کے دورے میں صدر اسلام کریموف نے اعلان کیا کہ ہمیں ترکی کے سسٹم کو ہی اپنانا چاہیے، تو یہاں نوجوان لوگ بہت خوش تھے اور اکثر یہ بات سننے میں آتی، اچھا ہے ورنہ ایران اور پاکستان تو ہمیں برقعے پہنا دیں گے۔ ماسکو کے اخبارات نے بھی اس بات کو کافی اچھالا کہ اب وسط ایشیا کی مارکیٹ میں ترکی، ایران اور پاکستان کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور ترکی ہی اس معاملے میں جیتے گا۔ اندر کی باتیں تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن جناب اسلام کریموف کی شخصیت اور ملک کی آزادی کے اعلان، انتخابات میں ان کی جیت اور اندرون ملک ان کے متعدد ٹھوس اقدامات کو جانتے ہوئے راکم کو ذاتی طور پر ان کی ذات پر اعتماد تھا کہ وہ آزادانہ فیصلے کرنے والے ہیں اور پاکستان سے دوستی کی افادیت کو وہ دوسروں سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ شروع جون کی بات ہے کہ راکم الماتا قزاقستان میں صدر قزاقستان کی اہلیہ سارا نظربایوہ سے ملاقات کے لیے ان کے دفتر میں گیا تو وہاں چند دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ان میں سے ہی ایک صاحب نے ذکر کیا، سنا ہے آپ کے وزیر اعظم تاشکند تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ایک خبر ہی تھی، لیکن جب تاشکند پہنچے تو معلوم ہوا پاک امبیسی کے تھرڈ سیکرٹری جناب ظفر جنجوعہ صاحب اپنے ڈپلومیٹک اسلحے سے لیس ازبکستان ہوٹل میں براجمان ہیں۔ دورے کے بارے میں ان کے کچھ سوالات ریڈیو ٹی وی والوں سے بنتے تھے۔ راکم نے سوال و جواب ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینک دیے۔ اس کے علاوہ جنجوعہ صاحب سے پاکستان کا تعارف اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کی زندگی کا سفر نامی پمفلٹ لیے، ان کا ازبک اور روسی میں ترجمہ کرایا اور اخبارات اور رسائل میں اپنے دوستوں کو بانٹ دیا کہ مجھے تو معلوم ہے کہ یہاں کے اخبارات کوئی مضمون شائع کرنے سے پہلے 10 دن فیصلہ کرنے میں لگاتے ہیں۔ یوں اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وزیر اعظم پاکستان تاشکند میں تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن زیادہ یقین تب آیا جب دورے سے چند دن قبل میں کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے پی آئی اے کی پرواز میں حسب عادت لیٹ داخل ہوا تو مجھے خوش قسمتی سے عارفین انٹرنیشنل کے ترمذی صاحب کی بغل میں جگہ ملی۔ ترمذی صاحب عموماً بہت دھیمی اور نرم آواز میں بولتے ہیں، لیکن اب کہ ان کی آواز میں جوش بھی تھا اور خروش بھی۔ انہوں نے کہا، بھائی خان، وزیر اعظم صاحب تو تاشکند جا رہے ہیں اور تم یہاں؟ ہم نے حسب معمول جواب دیا کہ بھائی ہم تو محنت کش ہیں اور بڑے لوگوں کی بڑی باتوں میں ہمارا کیا دخل۔ اس بار ترمذی صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ دورہ واقعی ہوگا اور مجھے تاشکند جانا چاہیے۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے چند دن پہلے آدھ گھنٹے تک وزیر اعظم صاحب سے تنہائی میں ملاقات کی ہے اور انہیں وسطی ایشیا کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے، بلکہ مطالبہ کیا ہے کہ تاجکستان میں زلزلے سے متاثرین کے لیے ایک جہاز دعائوں کا بھیجا جائے، اور یہ کہ جناب نواز شریف کو چونکہ صورتحال کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ملاقات میں فیصلہ کیا کہ وہ تاشکند ضرور جائیں گے۔ نیز انہوں نے ترمزی صاحب سے درخواست کی کہ وہ تحریری طور پر وزیر اعظم کی رہنمائی کے لیے وسطی ایشیا کے بارے میں مواد تیار کریں۔ چنانچہ ترمزی صاحب نے تفصیلی مواد وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس کی روشنی میں دورے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب تو مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ دورہ ہوگا، البتہ مجھے چند حضرات کی زندگی کی ناکام کارکردگی پر افسوس ہوا کہ پروفیسر دانی، ڈاکٹر خان، فتح علی ہاشم، کوثر نیازی اور معراج خالد صاحبان وغیرہ نے تو وسطی ایشیا پر بھرپور کام کیا ہے، جبکہ رہنمائی ترمزی صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق انہیں وفد میں بھی اسی لیے شامل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دورے کے دوران بھی وزیر اعظم کے فوری سوالوں کا جواب دے سکیں۔ فوری سوالوں کا جواب انہوں نے دورے میں دیا یا نہیں، لیکن راکم کو اتنا یقین ہے کہ روزنامہ جنگ کے نصیر ہاشمی نے 4 دن میں اتنا کچھ ازبکستان کے بارے میں جان لیا ہے جو کہ ترمزی صاحب زندگی بھر نہیں جان سکیں گے۔ ہو سکتا ہے جہاز میں ہم اپنے دوست کی بات پر یقین نہ کرتے، لیکن جب تاشکند میں پاک سفارتخانہ کی افتتاحی تقریب میں ہم نے وزیر اعظم کی ہمنوائی میں ترمزی صاحب کو سیڑھیاں اترتے، نیز وزیر اعظم کے وفد میں شامل خاص اداروں کے اعلیٰ افراد کے ساتھ بغل گیر ہوتے دیکھا تو ہمیں واقعی یقین آ گیا، بلکہ یہاں کے ازبک حضرات کو تو اتنا یقین آیا کہ ایک ازبک صحافی نے عذرا مذاق ہم سے کہا، یہ شخص کہیں وزیر اعظم کے حفاظتی دستے کا ممبر تو نہیں؟ ہم نے انہیں کہا نہیں بھائی، یہ مشہور بزنس مین ہیں اور ازبکستان میں چند ماہ سے ان کا آنا جانا ہے۔ ترمزی صاحب کو شک تھا کہ شاید راکم کو ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کا یقین نہ آیا ہو، چنانچہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے تاشکند میں پرائیویٹ وزٹ کے موقع پر سفیر پاکستان جناب شفقت صاحب کی طرف سے دیے گئے ڈنر میں بھی مہمان عزیز کو بڑے دبنگ طریقے سے اس ملاقات کا حال سنایا اور فاتح کے روپ میں مجھے آنکھ ماری۔ راکم کو وزیر اعظم کے دورے میں بڑے تجربے ہوئے کہ کس طرح بڑے بڑے کاروباری حضرات اس چکر میں رہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی تصویر اترے، کس طرح لوگ ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر سیڑھیاں اترے کہ یہاں کے لوگوں کو وزیر اعظم کی اپنے ساتھ قربت کا احساس دلا سکیں۔ جو بھی تھا، لیکن ایک بات واضح ہے، وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ ازبکستان ایک کامیاب دورہ تھا۔ اس مختصر سے دورے میں نہ صرف معاہدے ہوئے بلکہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کے ترجمے میں نہ جانے کیا ہوا کہ اگلے دن تاشکند میں وزارت خارجہ میں انڈیا اور پاکستان دونوں سے کچھ اعتراضات کیے گئے۔ اس دورے نے پاکستان اور وسطی ایشیا کے تعلقات میں ایک درخشاں باب کا اضافہ کیا۔ ازبکستان میں پاکستانیوں کی آمد کے دروازے کھولے، سفارتخانہ قائم کیا۔ ہمیں تاشکند میں رہنے والے پاکستانیوں کو حلیم و شریف الطبع اور زیرک سفارتکار جناب شفقت علی شیخ اور محنتی و انرجیٹک ظفر جنجوعہ عطا کیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم عرصے سے منتظر تھے کہ جناب اسلام کریموف کا دورہ پاکستان ہوگا اور کب ہوگا، یعنی اس کی تاریخ کا تعین کیا گیا۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ازبک لوگوں نے جناب نواز شریف کے دورے کو خوب سراہا، اور یہاں حکومتی و عوامی حلقوں میں جناب صدر کے دورہ اسلام آباد کی تیاریاں اب بڑے جوش و خروش اور سنجیدگی سے ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کا حال۔ اگر آپ کو وسطی ایشیا کے حالات جاننے میں دلچسپی ہے تو ہمیں باقاعدگی سے سنتے رہیے گا، اور ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی ہماری کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔